فضیلت الشیخ قاری سجاد حافظہ اللہ تعالی اسلامک اسکالر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں رجب کے مہینے کو کیا اہمیت حاصل ہے اور کون سے ایسے اعمال ہیں جو اس مہینے کے اندر خصوصی طور پہ کرنے چاہیے، خاص کر جو اس مہینے کے اندر نماز ادا کی جاتی ہے صلاۃ الرغائب کے نام سے، اس کے ادا کرنے کا وقت کون سا ہے، طریقہ کیا ہے، کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، کیسے کیسے وہ نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ توبہ ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اس وقت سے مہینوں کی تعداد وہ قمری لحاظ سے 12 چلتی آ رہی ہے۔ فرمایا اس میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ ان کی وضاحت آقا علیہ السلام نے فرمائی ہے، مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ ان میں سے ایک حرمت والا مہینہ رجب ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، اور چوتھا مہینہ وہ محرم ہے کہ ان 4 مہینوں کو دوسرے مہینوں پر اس لحاظ سے فوقیت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حرمت والے قرار دیا ہے۔ جس طرح آپ یہ سمجھ لیں کہ جمعہ کا دن باقی دنوں سے محترم ہے، یوم عرفہ کا دن باقی دنوں سے محترم ہے، شب قدر لیلۃ القدر کی رات باقی راتوں سے محترم ہے، جس طرح اشخاص میں سے، لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کئی بندوں کو نبوت کا تاج پہناتے ہیں، رسالت کا سہرہ ان کے سر پہ سجا کے ان کو اس لحاظ سے فوقیت دیتے ہیں۔ تو یہی حساب ان مہینوں کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حرمت والے قرار دے کے ان کو اس لحاظ سے فوقیت دے دی باقی مہینوں کے اوپر کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا ہے۔ اگر ان کو اللہ نے حرمت والا قرار دیا ہے، فوقیت حاصل ہے، تحریم ہے، محترم ہے، معزز ہے، تو پھر ان کے اندر کچھ ایسے اعمال بھی تو ہوں گے نا، اور ان کے اندر جو کام کیا جائے ان کا پھر اجر بھی تو زیادہ ہونا چاہیے نا۔ اس کے اوپر ہم تھوڑا سا غور کریں گے کہ ان کے اندر اس مہینے کے اندر کون سے ایسے اعمال ہیں جو خصوصی طور پہ انسان کرے گا تو اس کو اجر زیادہ ملے گا، یا کون سے ایسے اعمال ہیں جو باقی مہینوں کے اندر نہیں ہوتے لیکن اس مہینے کے اندر انسان کرے۔ اس کے لیے ہمیں آقا علیہ السلام کی سنت کو دیکھنا پڑے گا، آقا علیہ السلام کی حدیث رب رحمان کے قرآن کو دیکھنا پڑے گا کہ اس مہینے کے اندر کون سے خاص ایسے اعمال ہیں جو آقا علیہ السلام نے کیے، صحابہ کرام نے کیے، کیونکہ ہم نے جو کام کرنا ہے وہ اجر کی نیت سے کرنا ہے، ایسا کام کرنا ہے کہ جس سے ہمیں اجر ملے، فائدہ حاصل ہو۔ اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا آقا علیہ السلام کی سنت کی طرف۔ وہ کام جو آقا علیہ السلام نے کیا ہے اگر ہم نے اجر حاصل کرنا ہے، اگر آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق کریں گے تو ہمیں اجر ملے گا، اگر سنت کے خلاف کریں گے، آقا علیہ السلام نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، ہم کر رہے ہوں تو پھر تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ کوئی بھی ایسا کام جس انسان نے بھی کیا، کوئی بھی کام اس نے کیا جس کے اوپر ہمارا امر نہیں ہے، ہمارا حکم نہیں ہے، ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے، قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، حدیث کے اندر موجود نہیں ہے، اور اس انسان نے کیا کس غرض سے، کس نیت سے، کہ دین سمجھ کے، اجر کی نیت سے یہ میں کام کروں گا مجھے اجر ملے گا، اور دین سمجھ کے کر رہا ہوں، فرمایا فہو رد، وہ قبول نہیں ہوگا۔ اور فرمایا جس انسان نے کوئی ایسا کام کیا جو ہم نے نہیں کیا، اس نے اپنی طرف سے ایجاد کر کے اس کو دین کا نام دے دیا، اجر کا نام دے دیا کہ یہ کام کرو گے، یہ دین کا کام ہے، اس سے تمہیں اجر ملے گا، لیکن حدیث کے اندر موجود نہیں ہے، قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، آقا علیہ السلام نے وہ کر کے بتلایا نہیں ہے، سکھلایا نہیں ہے، فرمایا وہ بھی قبول نہیں ہوگا، وہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ تو عمل ایسا ہونا چاہیے نا جو حضور نے کیا ہو، حضور سے ہماری محبت ہے نا، نسبت ہے نا، ہم جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں آقا علیہ السلام کے اوپر، لیکن جب عمل کی باری ہے، اطاعت کی باری ہے، تو پھر بھی ہمیں اپنے آپ کو قربان، اپنی انا کو، اپنے خواہش کو قربان کرنا پڑے گا کہ جہاں پہ آقا علیہ السلام نے ہمیں روکا ہم رک جائیں، جہاں پہ آقا علیہ السلام نے حکم دیا ہے ہم کود جائیں، اس کے اوپر عمل کریں۔ ہم نے دیکھنا ہے اس مہینے کے اندر جو خاص ایک نماز ادا کی جاتی ہے وہ کہ آقا علیہ السلام نے پڑھی، آقا علیہ السلام کے بعد صحابہ نے پڑھی، اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ نماز رجب کا جو پہلا جمعہ آتا ہے نا، جمعرات کی شام، مغرب اور عشاء کے درمیان اس کا وقت ہوتا ہے، 12 رکعتیں ہوتی ہیں، اور پھر 2 رکعتیں کر کے پڑھی جاتی ہیں۔ ایک رکعت کے اندر سورہ فاتحہ ایک دفعہ، اس کے بعد سورہ قدر 3 دفعہ، سورہ اخلاص 3 دفعہ، اسی طرح پھر باقی رکعتوں کے اندر
ये इसका तरीका है पढ़ने का। और उसके बाद फिर जब सलाम फेरा जाता है, उसके बाद दुरूद, उसकी एक तादाद रखी गई है। फिर सजदों के अंदर सुब्बुहुन कुद्दूसन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, इसकी भी एक तादाद रखी गई है कि ये काम इतनी इतनी दफा तुमने ये वजीफे करने हैं। तो मेरे भाई सच्ची बात ये है कि इस तरह की नमाज, इस तरह का अमल इस महीने के अंदर किसी भी सही हदीस से साबित नहीं है। तो हम नाम चाहे इसको जो मर्जी आप दे लें, सलातुल गायब दे लें, खुशियों वाली नमाज दे लें, जो मर्जी इसको आप कह लें, लेकिन जो काम आका अलैहिस्सलाम ने नहीं किया ना, हमें बताया नहीं है, तो हमें उस काम से बचना है, क्योंकि हमने काम करना है अजर के लिए। ये ना हो कि हम अमल भी करते जाएं, मेहनत भी करते जाएं और मिले भी कुछ ना, तो फिर मेरे भाई उसका फायदा नहीं है। ये ना हो कि आखिर जब क़यामत का दिन हो, हुजूर सामने खड़े हो और हमें कह रहे हो कि मेरी हदीस के ऊपर तुमने अमल किया है या मेरे मुखालिफ तुमने अमल किया है। तो ये हमें थोड़ा सोचना है। तो ये जो नमाज खसूसी तौर पे हम अपना वक्त बर्बाद करने की बजाय सलातुल गायब जिसको नाम दिया जाता है, ये जुमेरात है और जुमे की जो दरमियानी शाब होती है, मगरिब से इशा का इसका जो टाइम होता है, इसके ऊपर अपना टाइम ज़ाया ना करें, क्योंकि ये हदीस के अंदर साबित नहीं है। ऐसा कोई भी अमल खुसूसी तौर पे इस महीने के अंदर, हाँ इस महीने को एक फौकियत हासिल है जो पहले मैंने बयान किया कि अल्लाह ताला ने इसको हुर्मत वाला करार दिया है, उस लिहाज से इसकी अहमियत बनती है, फजीलत बनती है। और इसके अलावा इसकी कोई अहमियत, कोई फजीलत किसी भी सही हदीस से साबित नहीं है। तो हमें अमल वो करना चाहिए जो सही हदीस से हो और आका अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक हो, ताकि वो रब कबूल करे और उसका हमें अजर मिले। ये ना हो कि अमल हम करें, टाइम भी दे रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, वक्त भी दे रहे हो, माल भी खर्च कर रहे हो, लेकिन उसका हमें बेनिफिट कुछ भी ना मिल रहा हो, फिर हमारे लिए सोचने का मकाम अल्लाह ताला में समझने की तौफीक।